बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिर की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज है 18 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज जुम्मतुल मुबारक का। आज आपके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है जनाब, वो शेयर करते हैं, क्योंकि ये जो जितना भी धुआं उठा था और जितना भी तूफ़ान आया था उस सब के पीछे था सेनेट का इलेक्शन, कि किसी भी तरीके से सेनेट का इलेक्शन रुकवाया जाए और ये सेनेट का इलेक्शन ना होने पाए, उससे पहले मामलात ख़राब हो जाएं और इस्तीफ़े आ जाएं और इलेक्टोरल कॉलेज कौमी असम्बली का वजूद ना रहे, सूबाई असम्बलियों का वजूद ना रहे। और उसकी रीज़न क्या थी? हुकूमत ये सब कुछ क्यों अचीव करना चाह रही थी, सेनेट के इलेक्शन तक क्यों जाना चाह रही थी, और अपोजिशन, और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताता रहा हूँ कि सेनेट के इलेक्शन से सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ फैमिली या मुस्लिम लीग नवाज़ का मसला है, किसी और का मसला नहीं है। और दूसरा, अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई, उनको मसला है कि सेनेट का इलेक्शन किसी भी सूरत में ना होने पाए और मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम तबाह व बर्बाद हो जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और ये मुस्लिम लीग नवाज़ यानी कि शरीफ ख़ानदान सिर्फ ये चाहता था, और वो भी नवाज़ शरीफ एंड कंपनी, इसके अलावा कोई नहीं चाहता था। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि हमने कहा था कि मुनासिब वक्त पे आपको बताएंगे कि आखिर मसला क्या है और सेनेट के इलेक्शन के बारे में क्यों मुस्लिम लीग नवाज़ और ये सब चाह रहे हैं और क्या वजह है। एक बात ज़रा सुन लीजिए, और वो ये बात है कि सेनेट का इलेक्शन नंबर 1, ये जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी उस वक्त भी, जब मार्च 18 से पहले मार्च 15 का इलेक्शन था, उस वक्त भी ये हुई थी कोशिश कि जनाब सेनेट का इलेक्शन ना होने पाए। उस वक्त पीटीआई ने कोशिश की थी कि कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी और सेनेट का इलेक्शन हो गया था। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि सेनेट का इलेक्शन मार्च 15 में होता था, होने की सूरत में मुस्लिम लीग नवाज़ को फ़ायदा था, और उसके बाद 2018 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नवाज़ को ही फ़ायदा था और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा था। पीटीआई को नुकसान था, क्योंकि पीटीआई बाहर थी, उनकी अक्सरियत नहीं थी सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। तो लिहाजा उस वक्त उन दोनों जमातों की कोशिश थी कि जनाब ये सेनेट का इलेक्शन ना होने पाए और मुस्लिम लीग नवाज़ को मेजॉरिटी ना मिले। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि सेनेट इलेक्शन होने के बाद, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो है मफलूज है, उसके वो कानून साजी नहीं कर सकती, किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं कर सकती, किसी किस्म की ना एक्ट में तरामीम ला सकती है, ना कोई नया कानून पास करवा सकती है, और अमेंडमेंट को तो है ही बहुत दूर की बात। ये दोनों काम नहीं कर सकती, तीनों, नई कानून साजी नहीं कर सकती, अमेंडमेंट आइन में करना हो तो ना पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी कोई तरमीम करनी है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, जब तक कि वो सेनेट में अपोजिशन जमातों में से किसी एक जमात को राज़ी ना कर ले, और वो जमात मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पीपल्स पार्टी हो। और यही वजह है कि जितने भी जाते हैं बिल तो सेनेट उनको रिजेक्ट कर देता है, और सेनेट में अपोजिशन को मेजॉरिटी हासिल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की बहुत ही कम तादाद है वहाँ पे। तो सिवाय मनी बिल के, फाइनेंस बिल के, और कोई बिल भी, क्योंकि एक फाइनेंस बिल है वो सिर्फ कौमी असम्बली से पास होना ज़रूरी है, बाकी तमाम कानून साजी जितनी भी है वो कौमी असम्बली मंजूर करेगी, फिर सेनेट करेगी, और फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे उस पर। आपको याद होगा कि फैटफ का मामला था, उस पर भी गवर्नमेंट को कानून साजी के लिए जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा था। जॉइंट सेशन बुला के फिर सिंपल मेजॉरिटी उनको हासिल हुई थी, टोटल नंबर कौमी असम्बली और सेनेट, तब जाके वो फैटफ वाला मामला हल हुआ था, लेजिस्लेशन हुई थी। या फिर एक बिल है जो था आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला, वो उस पर किसी ने भी एतराज़ नहीं किया था, ना मुस्लिम लीग नवाज़ ने ना पीपल्स पार्टी ने, वो हो गया था। अदरवाइज़ गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑर्डिनेंस जारी करके अपना डंग टपाओ प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रही थी। अब सेनेट का इलेक्शन 12 मार्च के बाद क्या सिचुएशन होगी,
12 مارچ کے بعد سچویشن یہ ہوگی جی 104 میں سے 52 نشستوں پر الیکشن ہونا ہے، یعنی کہ 50%۔ ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ریٹائرڈ ہونے والے سینیٹرز ہیں 8 ہیں، نام بھی سن لیں، تعداد بھی سن لیں۔ یہ سندھ سے سلیم مانڈوی والا ہیں، شیری رحمان ہیں، رحمان ملک ہیں، فاروق ایچ نائک ہیں، سسی پلیجو ہیں، اسلام الدین شیخ ہیں، میر یوسف بادینی ہیں اور جان چند ہیں۔ یہ 8 پیپلز پارٹی کے سینیٹر ریٹائر ہو جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کو واپس اگر یہ سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، اور یقیناً ہونا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کو یہ سارے نمبرز واپس مل جائیں گے، یعنی ان کے 8 کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تھوڑا سا جوڑ توڑ کیا جائے تو پیپلز پارٹی کو 9 سینیٹرز بھی مل سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے 8 ریٹائر ہو رہے ہیں، 8 یا 9 واپس آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نو پروفٹ نو لاس، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سینیٹر کی لاٹری نکل آئے۔ دوسری بات، کیونکہ جو اضافی نمبرز ہوتے ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتیں آپس میں انگیجمنٹ کر لیتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک خاص تعداد سے اوپر کے نمبرز ہیں، 3-4 ایم پی ایز کسی بھی جماعت کے پاس اضافی ہیں، تو وہ خود تو سینیٹر نہیں بنوا سکتے، بلکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں اسمبلی میں میرے 4 لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے، تو سندھ اسمبلی میں آپ کے 4 لوگ ہمیں ووٹ دے دیں، تو اس طریقے سے یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ذرا سنیے، کیونکہ نون لیگ کا ٹارگٹ کیوں ہے۔ مسلم لیگ نواز کے جس ریٹائرڈ ہونے والے سینیٹرز کی تعداد ہے 17۔ 12 مارچ کو 17 سینیٹر ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان میں کون کون سے ہیں؟ راجہ ظفر الحق صاحب، مشاہد اللہ خان، پرویز رشید صاحب، عبدالقیوم، چودھری تنویر صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، سلیم ضیاء، نجمہ حمید، عائشہ فاروق رضا، اسد اشرف، قوس محمد نیازی، 11 سینیٹر یہ ہیں پنجاب سے ریٹائر ہونے ہیں۔ اور سینٹرل الیکشن اور جو بلوچستان سے ریٹائر ہونے ہیں وہ شاہ زیب اور کلثوم پروین ہیں، اور اسی طریقے سے کے پی کے سے ان کے ریٹائر ہونے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمزی اور میاں جاوید عباسی۔ اور قومی اسمبلی یعنی کہ اسلام آباد سے جو سینیٹر ریٹائر ہونے ہیں قومی اسمبلی سے، وفاقی دارالحکومت قومی اسمبلی نے منتخب کرنا ہوتا ہے، وفاقی دارالحکومت کے 2 سیٹیں ہیں، راحیلہ مقصی اور سردار یعقوب خان۔ یہ ٹوٹل ہیں 17۔ یہ مسلم لیگ نون کے 17 سینیٹر ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب ان کو بلوچستان سے کوئی واپس نہیں مل رہا، کے پی کے سے کوئی واپس نہیں مل رہا، اور پنجاب سے صرف ان کو نمبر ملیں گے، قومی اسمبلی سے وفاق سے کوئی سینیٹر ان کا واپس نہیں آ رہا۔ لہٰذا 17 جائیں گے، اور واپس کتنے آئیں گے؟ 3 سینیٹر آئیں گے، اور وہ بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن نہ ہوا، اور اگر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے تو پنجاب میں ایک فارورڈ بلاک موجود ہے، وہ ان کو ووٹ نہیں دے گا، اور وہ اپنا ایک سینیٹر الگ بھی لا سکتے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان کو 3 ملیں گے، 17 گئے، 3 واپس ملے، 14 سینیٹرز کا ان کا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ سینٹ میں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی، بہت کم تعداد ہو جائے گی۔ اور ایم کیو ایم پاکستان جی، اس کے سینیٹر ریٹائر ہونے ہیں 4، عتیق شیخ صاحب، خوش بخت شجاعت، محمد سیف علی اور نگہت مرزا۔ اب ایم کیو ایم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں ان کے پاس وہ تعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے سینیٹر 4 واپس لا سکیں، ان کو بھی بڑی مشکل سے 1 سینیٹر ملے گا، وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ جے یو آئی فے جی، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا بھی یہی حال ہے، البتہ ان کا یہ ہے کہ نو پروفٹ نو لاس ہے۔ ان کے 2 سینیٹر ریٹائر ہونے ہیں، عبدالغفور حیدری صاحب بلوچستان سے اور مولانا عطاء الرحمان صاحب خیبر پختونخوا سے۔ اب ان کے واپس کتنے آئیں گے سینیٹ الیکشن میں؟ وہ آئیں گے جناب 2 آئیں گے واپس، 2 جا رہے ہیں، 2 ہی آئیں گے، ایک بلوچستان سے آ سکتا ہے، ایک خیبر پختونخوا سے آ سکتا ہے، بشرطے کہ ان کے تمام ارکان جو ہیں وہ فلور کراس نہیں کرتے یا کسی اور کے ساتھ معاملہ طے نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کی تعداد جی 7 جو کہ ریٹائر ہونے ہیں۔ ان میں شبلی فراز صاحب ہیں، محسن عزیز صاحب ہیں، نعمان وزیر صاحب ہیں، ذیشان خان زادہ ہیں، سمینہ سعید ہیں، لیاقت ترقی ہیں اور جان کیتھ ولیمز ہیں۔ یہ 7 سینیٹر ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کے واپس کتنے آئیں گے؟ واپس ان کے آئیں گے جناب کم از کم 23 اور زیادہ سے زیادہ 26 سینیٹر ان کے واپس آئیں گے۔ تو اس کے بعد اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا ہوگا، اور نمبر گیم
اوورال سینٹ میں، کیونکہ جب سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا مارچ میں تو نئے جو سینیٹرز ہیں وہ اوتھ لیں گے۔ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ سینٹ کا الیکشن اگر 30 دن پہلے ہوتا ہے تو وہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ الیکشن ہو گیا، منتخب ہو گئے تو اگلے دن ہی سینٹ میں پہنچ جائیں گے حلف لینے کے لیے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس دن 12 تاریخ کو ریٹائر ہوں گے سینیٹرز، اس کے بعد اگلے دن 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے، اور اس سے اگلے ہی دن یا اسی دن ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا، پھر ڈپٹی چیئرمین کا ہوگا، اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوگا اس میں بھی پھر ڈپٹی چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا، تو پیپلز پارٹی بھی فارغ ہو جائے گی ڈپٹی چیئرمین شپ سے، اور پھر 55 ہوں گے ارکان کی تعداد ہوگی جناب 104 میں 55 کی میجورٹی مل جائے گی آپ یہ حکومت کو، پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادیوں کے ارکان کی تعداد ہو جائے گی 55 آؤٹ آف 104 جی، ٹھیک ہے جی، 52 چاہیے ہوتے ہیں لیکن 55 ہو جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے جب میجورٹی پارٹی آتی ہے تو چھوٹی جماعتیں بھی آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں، لہٰذا چیئرمین سینٹ بھی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کا ہوگا، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کا ہوگا، تو یہ نمبر گیم ہی یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ اب ذرا تھوڑا سا اور بھی بتا دوں کہ سندھ اسمبلی میں جی کل ارکان کی تعداد ہے 176، تو اس میں جنرل نشست پر جی جو سیٹیں ہونی ہیں اس میں جنرل نشست پر کھڑے ہونے والے کو 24 MPs ہوں گے، تو ایک ووٹ ملے گا ایک سینیٹر کے کو منتخب کروانے کے لیے 24، 2 سینیٹرز کے لیے 48 ووٹ چاہیے، تو بلوچستان اسمبلی میں 65 ہے MPs کی تعداد، تو وہاں پہ جنرل نشست پر کامیابی کے لیے ایک سینیٹر کو کم از کم 10 ووٹ چاہیے ہوں گے، اور پنجاب اسمبلی میں 371 تعداد ہے، تو جنرل نشست کے لیے کامیابی کے لیے ایک سینیٹر کو کم از کم 47 MPs چاہیے ہوں گے، 47 MPs، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں تعداد ہے 145، اور وہاں پہ 18 ووٹ چاہیے منتخب ہونے کے لیے۔ تو یہ جب سچویشن ہو جائے گی تو اس چیز کو رکوانے کے لیے، اس ہدف کو پورا نہ ہونے کرنے کے لیے یہ PDM والے سارے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بے وقوف ہے، سیاسی طور پہ نابلد ہے، اور جو نواز شریف صاحب اور جو اچک رئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سوچا تھا کہ ہم ذرا ماحول بنائیں گے اور استعفوں پہ سب کو تیار کر لیں گے، تو مارچ سے پہلے عام انتخابات کروائیں گے، پھر ہم جیت کے آئیں گے تو سینٹ میں، اور ہماری پسند کے نتائج آئیں گے اور PTI کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ تھے جناب ایک ڈے ڈریمر ہوتا ہے کہ دن کو وقت خواب دیکھنے، یہ دن کے وقت سیاسی خواب دیکھے جا رہے تھے، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کسی بھی حکومت وقت کو گرانا کتنا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کتنا بڑا مجمع لے کے آئے تھے اور کتنا لمبا دھرنا دیا تھا، استعفے بھی دے دیے تھے، اسپیکر کے پاس بھی پہنچ گئے تھے، لیکن حکومت نہیں گرا سکے تھے۔ اسی طریقے سے اب بھی جناب جو طے ہوا ہے وہ حکومت نہیں گرے گی، دھرنے اور لانگ مارچ کے نتیجے میں یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے، یہ اداروں کا فیصلہ ہے، یہ مقتدر اداروں کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ یہ کیا تھا کہ نومبر کا ہدف اس لیے رکھا تھا کہ جناب ہم نومبر میں ماحول بنائیں گے، تو نومبر میں جو دسمبر میں کچھ کور کمانڈرز اور 6-7 کور کمانڈرز تھے، سینئر جو فوجی قیادت تھی، وہ ان کو ویلکم کرے گی، وہ اندر سے کوئی نہ کوئی حالات پیدا کر دے گی، وہ جناب آرمی چیف انڈر پریشر آ جائیں گے یا فیض انڈر پریشر آ جائیں گے، اور ان سے استعفیٰ اندر سے ہی لیا جائے گا، اور انہی میں سے پھر کوئی نہ کوئی آرمی چیف بن جائے گا، اور وہ آ کے پھر ہمیں لے کے آئے گا۔ تو یہ کافی کچھ کرتے رہے، اور کافی کچھ کرنے کے بعد جب اندر سے کوئی اطلاع نہیں آئی اور یہ مایوس ہو گئے، اور اس کے بعد پھر مایوس ہو کے جب زبیر صاحب بھی آرمی چیف سے مل لیے، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا، مذاکرات بھی ناکام ہو گئے، اور فوج کے اندر سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی
किसी का फ़ोन कॉल नहीं आई, कोई पैगाम नहीं आया कि जनाब हम तुम्हारे साथ हैं, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ। जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर इन्होंने गुजरांवाला की तकरीर कर दी, जिसमें इन्होंने सिपा सलार को और जर्नैलों को बराह रास्त जनाब तनकीद नहीं बल्कि इल्ज़ाम तराशी का निशाना बनाया। जब वो हो गया तो आर्मी के अंदर से ही फिर एक और आवाज़ उठी कि जनाब ये तो हमें लड़वाने के लिए और हमें ज़लील करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लिहाजा अब ज़ीरो टॉलरेंस है। और इसीलिए अली वज़ीर गिरफ़्तार हो चुका और मज़ीद लोग गिरफ़्तार होंगे और आइन और कानून पे 100% अमल दरामद होगा। किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी, मुकदमे अदालतों में चलेंगे, कोई एजेंसी किसी शख्स को नहीं उठाएगी, खा कोई दानिश्वर है, सहाफ़ी है, जज है, जर्नैल है, कोई भी है, तो जनाब सियासतदान है, वो किसी इदारे के पीछे उसको छुपने ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि एज़ पर पॉलिसी मुकदमा दर्ज होगा और अदालत में उसको ट्रायल के ज़रिए पेश किया जाएगा और ट्रायल के तहत अदालत में अगर सबूत मिल गया तो अदालत फ़ैसला सुना देगी, अगर सबूत नहीं मिले तो बरी कर देगी। तो ये एक पॉलिसी हुई है। फिर एक और खेल भी खेला गया, वो भी ज़रा सुन लें। वो सूरत हाल ये है। चलें जी, ये इस बारे में फिर किसी वक्त बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।